سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتی ہیں، بڑی توجہ رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کے حق کو ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں میں پڑنا۔ جو ماہ رمضان شریف میں بھی گناہ کرتا ہے، گویا اس نے رمضان کے حق کو ادا نہ کیا، اور جس نے رمضان کے حق کو ادا نہ کیا اور اللہ کے مہمان کی بیعت بھی کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس نے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور آخری روایت میں عرض کروں، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ کوفہ کی قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، تو اچانک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اس قبر کے اندر کے حالات کو دیکھنے کا اور معلوم کرنے کا آپ کے دل کے اندر ارادہ ہوا۔ جیسے ہی آپ نے خواہش کی کہ جو تر و تازہ قبر موجود ہے آپ پر اس قبر والے کے حالات منکشف ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ نے یہ عرض کی تو رب العالمین نے آپ کے اور اس قبر کے درمیان جتنے پردے تھے اس کو دور کر دیا۔ اب جیسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر صاحب قبر پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ آگ کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دی گئی ہے، اور وہ مردہ فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے مولا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور مجھے آگ جلا رہی ہے، اے علی میری مدد فرمائیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دیکھا کہ صاحب قبر آگ میں لپٹا ہوا ہے اور اس کی پوری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، جیسے ہی مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب نے فرمایا، علی اس کے لیے دعا نہ کر، یہ وہ شخص ہے کہ جو رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی رمضان کی راتوں میں گناہ کیا کرتا تھا۔ اگر آج ہم نے اس مہینے کی رات کی قدر نہ کی تو پھر ہم اپنے معاملات کا خود غور کر لیں، ہم اپنے حالات کا خود جائزہ۔ رب نے فرمایا، علی اس کے لیے دعا نہ کر، یہ وہ بدبخت ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود رمضان کی راتوں میں گناہ کرتا۔ آج پورے پاکستان کے اندر کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں راتوں کو کیا کیا نوجوانوں نے پلاننگ کر لی ہے، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یقیناً ہم پتہ نہیں کیوں رسمی بات سمجھتے، ہو سکتا ہے یقیناً یہ ماہ رمضان شریف ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی پتہ نہیں ہم کب دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ میری مائیں بہنیں بھی اور ہم سب بھی خدا کے واسطے اس مہینے کی قدر کریں۔ یہ مہینہ صرف کھانے پینے کھانے کے لیے نہیں آیا، روڈ پر بیٹھ کر گپے مارنے کے لیے نہیں آیا، لڈو اور تاش میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا، ٹی وی کی زینت بننے کے لیے مہینہ نہیں آیا۔ خدا کے واسطے یہ مہینہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا۔ یہ اللہ کا مہمان ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ مہینہ اس کی سفارش کرتا ہے۔